دنیا کی شروعات، انسانیت کی ابتدا۔ کون تھا وہ پہلا انسان جس نے دنیا میں قدم رکھا؟ دس از اے اسٹوری آف ہوپ اینڈ ریزیلینس۔ جوائن می آن دا انسپائرنگ جرنی آف پروفٹ آدم علیہ السلام۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کا ذکر سورہ بقرہ میں کیا ہے۔ اللہ نے ایک بار فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے پہلے ہی سن رکھا تھا کہ انسان زمین پر فساد پھیلائیں گے اور خون بہائیں گے۔ اس لیے فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ نے فرشتوں کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق زمین کے الگ الگ حصوں سے مٹی لائی گئی اور اسے بھگو کر سڑنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ پھر اللہ نے اس مٹی سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور 40 سال بعد اس میں روح ڈالی، اور اللہ نے آپ کو آدم نام دیا، جس کا مطلب ہوتا ہے مٹی سے بنا ہوا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور انہیں علم دیا۔ پھر ان چیزوں کو اللہ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان چیزوں کے نام بتا دو۔ جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اور ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں ہو گیا۔ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر۔ ابلیس نے اللہ سے کہا کہ مجھ کو مہلت دیجیے قیامت کے دن تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دی تجھے مہلت۔ ابلیس نے کہا باسبب آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا اور پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں جانب سے، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، اور جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ جنت میں ہر طرف نعمتیں موجود تھیں، پھر بھی آدم علیہ السلام اداس رہنے لگے۔ تنہائی سے آپ پریشان ہو گئے کیونکہ وہاں آپ کے جنس کا کوئی نہ تھا۔ ایک دن اللہ نے آپ کو گہری نیند سلا دیا، اور اللہ نے حضرت حوا کو آپ کی بائیں پسلی سے اپنی قدرت سے نکالا، جو دنیا کی پہلی عورت تھیں۔ کیونکہ آپ ایک زندہ انسان سے بنی تھیں اس لیے آپ کو حوا کہتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے پاس ایک عورت کو پایا جو نہایت خوبصورت تھیں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت حوا نے کہا اللہ نے مجھے آپ کے لیے بنایا ہے۔ پھر جنت میں حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا، اور اللہ نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ، صرف ایک درخت کو چھوڑ کر، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ کچھ عرصے بعد شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو جائیں، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم دونوں کہیں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔
پھر شیطان نے ان دونوں کے روبرو قسم تک کھا لی کہ یقین جانیے میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر جیسے ہی ان دونوں نے اس درخت کے پھل کو چکھا، ویسے ہی جنتی لباس آپ کے بدن سے اتر گیا اور آپ دونوں جنتی پتوں سے اپنا بدن چھپانے لگے۔ پھر ان کے رب نے ان کو پکارا کہ کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا ہے۔ اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کا جلال نازل ہوا اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا، تمہیں وہیں زندگی بسر کرنا ہے اور وہیں مرنا ہے اور قیامت کے دن اسی میں سے پھر نکالے جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام کو انڈیا میں اور حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ بطور سزا آپ دونوں کو الگ الگ جگہ اتارا گیا۔ زمین پر آنے کے بعد آدم علیہ السلام بہت زیادہ شرمسار ہوئے اور آپ 300 سال تک اللہ کے آگے گڑ گڑاتے رہے۔ پھر اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی اور جبریل علیہ السلام آپ کو جدہ لے گئے، جہاں آپ کی ملاقات حوا علیہ السلام سے ہوئی اور وہاں سے آپ کی نسل چلی۔ اللہ نے آپ کو اتنی اولاد عطا فرمائی کہ بہت جلد وہ ایک قبیلے میں بدل گئی۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو علم سکھایا اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کو کہا اور شیطان سے بھی آگاہ کیا۔ سال در سال بیتتے گئے اور آدم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور آپ کی نسل پوری دنیا میں پھیل گئی۔ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ چنانچہ ان کے بیٹے کلہاڑے، گدالے اور ٹوکریاں لے کر جنت کے پھل کی تلاش میں نکل پڑے۔ راستے میں انہیں انسانی شکل میں فرشتے ملے جن کے پاس کفن، خوشبو اور تدفین کا سامان تھا۔ ان فرشتوں نے پوچھا کہ اے آدم کے بیٹو، کس چیز کی تلاش میں ہو؟ تمہیں کیا چاہیے؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے جواب دیا، ہمارے والد مریض ہیں، انہیں جنت کے پھلوں کی خواہش ہے۔ فرشتوں نے ان سے کہا کہ تمہارے والد فوت ہونے کے قریب ہیں، واپس جاؤ۔ جب فرشتے آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے آئے تو حوا علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ وہ بلند آواز میں آدم علیہ السلام کو پکارنے لگیں اور ان کے ساتھ چمٹ گئیں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ پھر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی۔ پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی اور اس کے بعد انہیں قبر میں اتارا، پھر اوپر سے مٹی ڈال دی اور بولے، آدم کے بیٹوں، اب سے موت کے وقت تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ تو اس طرح انسان کو تدفین کا طریقہ معلوم ہوا اور آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شیت علیہ السلام نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔